اسلام کے جو آخری 3 شعبے ہیں ان میں کیا آتا ہے؟ معاشرت، اخلاقیات اور معاملات۔ تو یہ جو معاشرت، اخلاقیات اور معاملات، یہ 3 شعبے ہیں۔ پھر ان میں بھی یاد رکھیے گا 50% ان میں سے ہر شعبے میں اصول ہیں، وہ شریعت کے طے شدہ اصول ہیں، اس میں بھی انتظامیہ کا کوئی عمل دخل نہیں چلے گا۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ اسلامی ریاست میں جو ایگزیکٹو ہے جسے انتظامیہ کہتے ہیں، کوئی روڈ میپ ایسا ہے کہ اس کی حدود متعین کی گئی ہوں نظام حکومت چلانے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو منتظمہ ہوتی ہے، جو انتظامیہ ہوتی ہے، اس کے بنیادی طور پر محدود اختیارات بھی ہیں اور لیمیٹڈ ان کا جو رول ہے وہ بھی ایک لیمیٹڈ ہے۔ مثال کے طور پر اس کو ہم 2 باتوں سے سمجھنا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ بنیادی طور پر اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ درست۔ اس میں انتظامیہ کا شعبہ نمبر 1 میں ذرہ برابر اختیار نہیں چلے گا۔ ٹھیک۔ عقائد میں بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، طے شدہ چیزیں ہیں، اس میں انتظامیہ کا کوئی کردار نہیں۔ چنانچہ اس حد تک یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اگر کسی اسلامک اسٹیٹ میں غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ انتظامیہ کا وہاں پر ڈومین ہی نہیں بنتا ہے، ٹھیک، لہٰذا اگر غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں تو وہ اپنے عقائد کے ساتھ زندگی گزار سکتے، اور یہ خود ریاست مدینہ کا بنیادی اصول ہے، ان کو مذہبی آزادی ہوگی، میثاق مدینہ۔ لہٰذا اسلام کے 5 شعبوں میں سے پہلا شعبہ انتظامیہ کی رینج سے نکل گیا۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے۔ دنیا کا کوئی حاکم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب 5 کے بجائے 6 نمازیں پڑھو، ظہر کو صبح 9 بجے پڑھ لو، عصر کو رات کے 10 بجے پڑھ لو، ہو ہی نہیں سکتا۔ رمضان ذرا گرمیوں میں آ رہا ہے، پہلے کر لو یا بعد میں کر لو، حج کو مقدم کرو مؤخر کرو، یہ اس کا ڈومین ہی نہیں ہے۔ لہذا اسلام کے یہ 2 شعبے انتظامیہ کے رینج سے نکل گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ ایک سہولت کے لیے کچھ سہولت کاری کر سکتے ہیں، مساجد کی تعمیر ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ ایک الگ وہ معاملہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں اسلام کے جو آخری 3 شعبے ہیں ان میں کیا آتا ہے؟ معاشرت، اخلاقیات اور معاملات۔ تو یہ جو معاشرت، اخلاقیات اور معاملات، یہ 3 شعبے ہیں۔ پھر ان میں بھی یاد رکھیے گا 50% ان میں سے ہر شعبے میں اصول ہیں، وہ شریعت کے طے شدہ اصول ہیں، اس میں بھی انتظامیہ کا کوئی عمل دخل نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر معاشرت میں لے لیں یا معاملات کے اندر لے لیں، نکاح ہے، ایک مسلمان عورت ایک مسلمان مرد کے ساتھ 3 شرائط کی موجودگی میں نکاح کر لیتی ہے۔ ایجاب و قبول ہونا چاہیے، مہر کا ذکر ہونا چاہیے اور 2 گواہ ہونے چاہیے، نکاح مقرر ہو گیا، نکاح طے ہو گیا۔ اب کوئی حاکم اگر اس نکاح کو ختم کرنا چاہے یا یہ سمجھے کہ یہ نکاح نہیں ہوا تو نہیں چلے گی بات۔ تو ان 3 شعبوں کے اندر بھی 50% اسلام کے قرآن و سنت کے بنیادی اصول ہیں، ان میں بھی انتظامیہ کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں آتا۔ اب آ جاتے ہیں 3 شعبوں کے 50%۔ وہ جو 50% ہیں ان میں زیادہ تر وہ معاملات ہیں جو پبلک ڈیلنگ سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا میرا اور آپ کے ساتھ تعلق پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اس کے اندر انتظامیہ کے معاملات آئیں گے۔ یہ ڈومین، یہ دائرہ کار، یہ میدان بنتا ہے انتظامیہ کا۔ لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رکھیے گا، اس منتظمہ کو یا مقننہ کو یا عارضی مقتدرہ کو اسلام نے مکمل آزاد نہیں چھوڑا، اس میں بھی بنیادی اصول دے دیے ہیں۔ اور اب مثال کے طور پر وہ اصول کیسے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کا کوئی طے شدہ اصول تمہارے اس معاشرتی نظام یا معاملات کے نظام کے اندر متاثر نہ ہو، پہلا اصول، یعنی اس سے ٹکرائے نہیں۔ ورنہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ خدا کے قرآن کے خلاف جو فیصلہ کرے گا ظالم ہے، کافر ہے، فاسق ہے، یعنی اس کا یہ فعل ظالمانہ ہے، کفریہ ہے، فاسقانہ فعل ہے۔ اچھا جی، تو اس میں اسلامی تعلیمات، ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور بات ہے، تصرف الامام بالرعیت منوط بالمصلحہ، کہ امام کا جو تصرف پبلک کے ساتھ ہوگا وہ مصلحت کے ساتھ بندھا ہوا ہونا چاہیے۔ ذاتی عشرت کدے کی آبادی، ذاتی عیش و عشرت کا تصور نہیں، پبلک انٹرسٹ،
لوگوں کا فائدہ، مملکت کے باشندوں کا انٹرسٹ، یعنی اس مملکت میں کے باشندوں کا فائدہ، عرف و عادت یا مصالح مرسلہ کہہ سکتے جی ہیں۔ مصالح مرسلہ، اس کو سامنے وہ رکھے، تب جا کر جیسا کہ شیخ نے فرمایا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہ جو اولو الامر ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے ہے، اس سے مشروط ہے۔ اس کے ساتھ مشروط ہے۔ جی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو ایلیبوریٹ کیا کہ جہاں تک ایگزیکٹو یا انتظامیہ ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں جو قرآن و سنت میں طے شدہ ہیں، اور بعض معاملات ایسے ہیں جو رولر یا حاکم کی ڈومین میں آتے ہیں، چاہے وہ ایتھیکل گورننس سے ریلیٹڈ ہوں، سوشل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، تو اس کے اندر حاکم وقت قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس میں عرف و عادت اور مصالح مرسلہ کا خیال رکھا جائے گا۔